السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری طور پر 1 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح سے آپ کی تشریف آوری مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اسی طرح سے آپ کی وفات بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو کہ گزر چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ذکر کریں گے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی بھی اس دنیا کے اندر موت سے نہ بچ سکی تو ہم انسانوں نے اس سے بچنے کے لیے کیا اعمال کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے اعمال قیامت کے روز بچائیں گے، لیکن آج ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ آپ کی وفات سے چند روز پہلے، آپ کی وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اپنا یہ سارا ٹائم گزار لوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں پائے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے کر جانے لگے۔ اس وقت تمام صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی مرتبہ دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف کے اندر ایک بہت بڑا رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو آپ کے چہرے پر پھیرتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس دوران مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے صرف یہی الفاظ سنائی دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری شخصیت یہ فرما رہی ہیں کہ موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ آج ذرا اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ ہمارا موت کے وقت کیا حال ہوگا۔ اسی دوران مسجد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آوازیں سنی تو فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر افاقہ ہوا تو آپ اٹھ کر ممبر پر تشریف لائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات یہ تھے کہ اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے، بلکہ تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم کہ گویا میں یہیں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں نہ لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں والے لوگ لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا کہ اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، جبکہ اس جملے سے مراد آپ کی اپنی ذات تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریاں کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ آپ روتے جاتے اور بار بار یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیسے کاٹ دیا۔
اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا دفاع ان الفاظ میں کیا: اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہو اور اس کا بدلہ میں نے اسے نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں اسے نہیں دے سکا، بلکہ اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آپ کے آخری الفاظ دعا کے طور پر یہ تھے: اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر تک لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے اسے طلب نہ کر پائے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے ہی سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ اپنے دانت مبارک سے اسے تر کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا ہی فضل ہے کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دین ایک کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ نہ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئی اور پھر خوش ہو گئیں، سیدہ فاطمہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بے تحاشا مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے سے ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، یعنی کہ میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس جملے کو سن کر میں سمجھ گئی کہ آپ نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے نہ کسی سے انہوں نے اجازت مانگی اور نہ ہی قیامت تک کسی سے مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہی رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ اسی دوران مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ ان میں اس خبر کو سننے کے بعد ہلنے کی طاقت بالکل نہ رہی۔ حضرت عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے،
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اور اب جو بھی شخص یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ آپ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا کے اندر جو ایک موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کو مل گئی، اس کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کوئی موت نہیں آنی۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ ہی پیدا ہوئے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں آنی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے امت کو کس قدر توحید کا پیغام دیا، آپ اس بیان سے سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر کے ہاتھ سے یہ سن کر تلوار گر گئی اور وہ صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس خبر کو سننے کے بعد میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں میں تنہائی میں بیٹھ کر رو سکوں۔ اب انسان کی فطرت کا اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے درمیان خلیفہ کو لے کر تنازع شروع ہو گیا۔ اس قدر بڑا تنازع ہونے کو تھا کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ ایک فتنے کے اندر بدل جائے گا جس سے مسلمان امت کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی آپ کا خلیفہ متفقہ طور پر حضرت ابو بکر کو چن لیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور بھاری مال غنیمت اور مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے پاس بے تحاشا دولت اکٹھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی خدشہ سچ ثابت ہوا کہ مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں بلکہ دولت کا ڈر ہے۔ جیسے اس دولت نے اس سے پہلے کی قوموں کو تباہ کیا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی نہ کرے۔ اور اسی مال و دولت اور طاقت کے حصول کے لیے مسلمان امت اس دور سے گمراہ ہونا شروع ہوئی، اور آج تک ان کے اندر فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ عرب کے وہ لوگ جن کے جسم پر پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں تھے، آج ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر عالی شان عمارتیں بنا رہے ہیں، وہ عمارتیں جو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلند ہیں، کیونکہ دنیا کے مال و دولت نے انہیں دنیا کی محبت کے اندر ایسا مبتلا کر دیا ہے کہ وہ وہن کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگوں کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اور آج ہم مسلمان کیا اسی ٹائم کے اندر نہیں جی رہے؟ ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔